اور سب سے پہلے سرور کونین نبی و آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی شان ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود، ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں اس نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے 051-922-4900۔ اس پروگرام میں نہ صرف آپ کی کالز لی جاتی ہیں بلکہ جو آپ مسائل اجاگر کرتے ہیں ان کا حل بھی نکالا جاتا ہے اور آپ کے مسائل کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے۔ صدیق صاحب نے کال کی تھی سرا عالمگیر سے، ایک مسئلہ بیان کیا تھا۔ نسیم بھٹی صاحب نے سمندری سے کال کی تھی فیصل آباد سے اور ایک مسئلہ بیان کیا تھا، اس کا کیا حل ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو پیکیج میں۔ یہ گوجرا مین ڈرین جو ہے یہ بالکل بلاک ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ہزاروں ایکڑ زمین تباہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے پرائم منسٹر کو 4 اپریل کو کال کی۔ ہزاروں ایکڑ دلدل فصل تباہ ہو چکی ہے۔ نوٹ کریں پلیز۔ 17 اپریل کو وہاں کام شروع ہو گیا، کرینز نے وہ ڈرین کنال کو کلیئر کرنا شروع کیا۔ فوری ایکشن لیا، 9 دنوں بعد اتنے سیم تے کام شروع ہو گیا۔ تہاڈے سامنے کام ہے سارا، ڈالے دی کھلائی ہو رہی ہے۔ ہن 6 سال تو بعد وزیر اعظم عمران خان نے اس مسئلے نو حل کیتا جی۔ میں بے حد خوش ہوا کہ اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے علاقے کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 150 پنڈ جڑا ہے عمران خان کا شکریہ ادا کرتا۔ جی تو آپ نے یہ پیکیج دیکھا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں 051-922-4900 پہ۔ جی وزیر اعظم صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہیں گے آغاز میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں میں سب سے پہلے اپنی قوم سے جو سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے پہلے 2 کرونا کے جب ویوز آئے، جب کرونا پہلی دفعہ دونوں دفعہ ہمارے ملک میں جب اوپر گئی تو ایک قوم نے بھی اسپیشلی خاص طور پہ جب پہلی دفعہ قوم نے بھی پوری طرح تعاون کیا SOPs کے اوپر، اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں جو کہ اپنے ہمسایوں کو دیکھ لیں اور بلکہ دنیا میں بھی دیکھ لیں، ہم وہ ملک ہیں اور بڑی آبادی 22 کروڑ لوگوں کی آبادی کہ ہم بڑی اللہ کے کرم سے اچھی طرح نکل گئے۔ ہم نے اپنی لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا جس سے بہت غربت پیدا ہوتی ہے۔ ہندوستان میں 22 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں، جتنی ہماری ساری آبادی ہے۔ لاک ڈاؤنز کی وجہ سے جو انہوں نے پہلی دفعہ لگائے 22 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، ان کی زندگی غربت سے نیچے گئے، تو ہم ادھر سے بھی بچ گئے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے دونوں طرف سے اپنی قوم کو بچا لیا۔ اب یہ تیسرا ویو ہے ہندوستان میں، اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں۔ بنگلہ دیش میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں کیسز، نیپال میں جا رہے ہیں، ایران میں جا رہے ہیں، ہمارے ارد گرد یہ سارے ہمارے ہمسائے ہیں۔ تو اگر اس کے مقابلے میں پاکستان دیکھیں تو ہمیں اللہ نے ابھی بھی بچایا ہوا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں، اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا، اپنے بڑوں کا ابھی سے خیال رکھیں۔ جتنی آپ احتیاط کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا ہی ہم اس عذاب سے نکل جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے احتیاط نہ کی، پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو آج حالات ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ جس طرح کے وہاں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں، آکسیجن کی کمی ہے، اور ابھی بلکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، نیچے نہیں آ رہے۔ ہمارا جو تیسری بھی جو ویو ہے، ہمارے اب کیسز اوپر نہیں جا رہے، ہمارے اب سٹیڈی ہو گئے ہیں،
میں کل ہسپتال میں بھی گیا, میں نے خود پیمز میں جا کے ڈاکٹر سے بھی بات چیت کی, تو انہوں نے بھی مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ جو تیزی سے کیسز اوپر بڑھ رہے تھے وہ اب نیچے نہیں آ رہے, لیکن تیزی سے اوپر نہیں جا رہے. اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا, بلکہ میں آپ سب کو اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے تاکید کروں گا کہ اب ایس او پیز, اور ایس او پیز کے جو سب سے بڑا ایس او پی ہے وہ یہ ہے, 50% دنیا اب یہ اس تجربے سے نکل چکی ہے کہ 50% یہ کرونا کم پھیلتی ہے اگر آپ نے ماسک پہنے ہوئے, خاص طور پہ بند جگہوں کے اوپر, خاص طور پہ جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں. کھلی جگہوں کے اوپر پھر بھی اگر فاصلے ہیں تو پھر گزارا ہو جاتا ہے, لیکن جدھر قریب ہیں لوگ اور بند جگہ ہیں ادھر ضرور یہ عید کی چھٹیوں میں ماسک پہنیں. اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بزرگوں کو بچائیں, اپنے جو بیمار لوگ ہیں ان کو بچائیں, اپنی قوم کو بچائیں کہ مجھے لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے. لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان غریب لوگوں کو ہوتا ہے, غربت پھیلتی ہے, چھابڑی والے, ریڑھی والے, دہاڑی دار, یہ سب متاثر ہوتے ہیں جب لاک ڈاؤن لگتا ہے. تو یہ عید کی چھٹیوں میں ہم نے آپ کو کہا کہ اگر پرہیز کر لیں, ایک مختلف قسم کی عید کر لیں, تو یہ جو مشکل, یہ جو اوپر ایک تیزی سے کیسز بڑھ رہے تھے جو ابھی تک ہمارے ہسپتال بچے ہوئے ہیں, ہم انشاءاللہ اس تیسرے ویو سے بھی نکل جائیں گے. 05192249000 ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کیجیے گا. جی آواز آپ کی نہیں آ رہی, دوبارہ بولیے گا. ہلو. جی بات کیجیے. ان کی ٹیلی فون لائن میں کچھ مسئلہ سنائی دے رہا ہے. اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. نمبر آپ ملا رہے ہیں 05192249000. آپ کال کر رہے ہیں, پاکستان سے بھی کال کر سکتے ہیں, آپ اگر باہر ہیں باہر سے بھی کال کر سکتے ہیں, اضافی کوڈ آپ کو شامل کرنا ہوگا 9251. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو. جی ان کی بھی کال لگتا ہے ڈراپ ہو گئی ہے. اگلے کالر سے بات کریں. کافی لوگ کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نمبر پہ. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 05192249000. اس نمبر پہ آپ آ کے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جواب. اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمیں. جی ہم اگلے کالر سے اب بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون؟ جی السلام علیکم. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے بیک اینڈ پہ, جس کی وجہ سے کال جو ہے وہ تھرو نہیں ہو پا رہی. تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم واپس, کال آ گئی ہے شاید. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پوچھیے گا اپنا سوال. جی میں مبین خان بات کر رہا ہوں ملاکنڈ سے. جی میرا سوال ہے خان صاحب سے. جی آپ کی حکومت میں آنے کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہی تھا کہ پاکستان میں قانون طاقتور اور کمزور کے لیے برابر ہو جائے گا. جی آپ کی ساری جدوجہد اس مدعے کے گرد میں گھومتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں. خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کس چیز کے لیے قانون کہہ رہے ہیں؟ پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نہیں ہے. جی اچھا. جی طاقتور لوگ جو ہے نا وہ قانون کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی سمجھ آ گیا. جی میں سمجھ گیا. اچھا اب میں اپنی قوم سے تھوڑی سی آپ سے یہ آپ کو زحمت دوں گا کہ تھوڑا سا لمبا اس کی جو میں نے آپ کی وضاحت کروں گا تھوڑا سا ذرا ٹائم لوں گا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں بڑی غور سے آپ میری یہ بات سنیں, کیونکہ میری جو جماعت بنی تھی آج سے 25 سال پہلے اس کا نام تھا تحریک انصاف. یہ کیوں میں نے جماعت بنائی تھی جبکہ اللہ نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا تھا, سب سے زیادہ شہرت ملی تھی,
جتنی میرے اللہ نے مجھے جو دیا تھا پیسے میری ضرورت کے مطابق بہت تھے. میں ایک یعنی ایک وہ انسان جس کو کوئی ضرورت کوئی کام کرنے کے, میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں کچھ بھی نہ کرتا تو اپنی زندگی گزار سکتا تھا. تو میری طرح کا آدمی کیوں آیا سیاست میں, یہ آپ نے سمجھنا ہے. اور کیوں پارٹی کا نام رکھا تحریک انصاف. دیکھیں میری عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے, تقریباً 5 سال بڑا ہے پاکستان میرے سے. تو میں نے پاکستان کو اپنے سامنے ہم نے بڑے ہوتے دیکھا. میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا اور مجھے موقع بھی ملا کہ 18 سال کی عمر کے بعد میں برطانیہ چلا گیا. ادھر میں نے یونیورسٹی میں گیا, ان کا میں نے سسٹم سٹڈی کیا. پھر کرکٹ کی وجہ سے میں ساری دنیا میں گیا اور ادھر دنیا کے میں نے سسٹمز دیکھے. اور یونیورسٹی کے اندر جو میری ڈگری تھی وہ پولیٹکس اور اکنامکس میں تھی, تو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی. اب میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک بڑی غور سے بات سنیں. دنیا کی تاریخ میں جو سویلائزیشن, جو قوم اوپر گئی ہے, اس میں سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا, قانون کی بالادستی لے کے آئے تھے. جو باقی دنیا سے بہتر ان کی قانون کی بالادستی تھی. دیکھیں 2 قسم کے قانون ہیں. ایک انسانی قانون ہے جدھر قانون کی بالادستی ہے, اور دوسرا جانوروں کا قانون ہے جدھر طاقت کی بالادستی ہے, مائٹ از رائٹ ہے. جنگلوں میں آپ وہ جب دیکھتے ہیں یہ جو جانوروں کے پروگرام دیکھتے ہیں اینیمل پلانٹ یا نیشنل جیوگرافک پہ, تو وہاں کیا ہوتا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھلے عام مارتا ہے, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے, اور جو کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے. تو جو انسانی معاشرہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں قانون ہوتا ہے, اور قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے, کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا. کمزور اور طاقتور جتنا اچھا آپ کا قانون ہوتا ہے, کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں. جب میں آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں, لوگوں کو سمجھ جی مدینہ کی ریاست ہے جی, سوئچ آن ہو گیا, ایک دم دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی. مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے, ابھی خوشحالی نہیں وہاں آئی تھی, حالات برے تھے, لیکن انہوں نے قانون کی بالادستی, اور قانون کی بالادستی کا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا. یعنی کہ جدھر ناانصافی تھی, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کال تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جب برطانیہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں, دوسری جنگ عظیم میں, جب ہٹلر کی فوجیں تیار بیٹھی تھی برطانیہ کے اوپر حملہ کرنا, فرانس کی ساحل پہ تیار بیٹھی تھی حملہ کرنے کے لیے, اور ہٹلر کے جو جیٹ تھے وہ بمباری کر رہے تھے اور تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو, تو لوگ گھبرا کے پہنچے اپنے لیڈر کے پاس, پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس. تو انہوں نے کہا کیا ہم بچ جائیں گے, کیا ہماری قوم بچ جائے گی؟ تو ونسٹن چرچل نے جواب دیا, کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا. اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, قومیں تباہ کب ہوئی ہیں؟ کبھی بمباری سے, جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئیں. دوسری جنگ عظیم میں جرمنی بھی تباہ, جاپان بھی تباہ, ایک بلڈنگ نہیں کھڑی. 8-8 10-10 سالوں میں قومیں پھر کھڑی ہو گئی, عظیم تکڑی قومیں بن گئی. کیونکہ قوم تباہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاقی جرأت ختم ہو جاتی ہے انصاف دینے کے لیے, جب وہ یہ فرق کرتا ہے امیر کے لیے قانون, غریب کے لیے دوسرا. اور یہ کیوں ہے؟ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ جب طاقتور جرم کرتا ہے, پیسے چوری کرتا ہے, جب ایک ملک کا پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے, میرے وزیر پیسے چوری کرتے ہیں, ہم تو ملک کا خزانہ لوٹ سکتے ہیں. وہ بیچارہ غریب آدمی جو سائیکل چوری کرتا ہے, بھینس گائے چوری کرتا ہے, اس سے تو ملک تباہ نہیں ہوتے.
تباہ تب ہوتے ہیں جب ملک کے سربراہ پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں. طاقتور پیسہ چوری کرتا ہے, وہ ملک کے پیسے باہر بھجواتے ہیں. پہلے چوری کا نقصان, پھر ملک کا, کیونکہ وہ چوری چھپ نہیں سکتی, وہ باہر بھجواتے ہیں. اگلا وہ نقصان منی لانڈرنگ کا, کرنسی کے اوپر فرق پڑتا ہے, آپ کا کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے, ڈالر باہر چلے جاتے ہیں. فیکٹ آئی پینل ہے, ایک سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی, اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں بار بار چاہتا ہوں آپ سنیں. یہ ہمارا ہی صرف مسئلہ نہیں, یہ ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے. ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے جدھر ان کے طاقتور لوگ ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. وہ ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں, بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں ان کی جائیدادیں ہیں, فلیٹ ہیں, آف شور اکاؤنٹس ہیں. یہ ساری تیسری دنیا کا مسئلہ ہے. 1000 ارب ڈالر 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے باہر جاتا ہے. تو وہ غریب ملکوں میں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. غریب ملک مقروض اور غریب ہوتے جا رہے ہیں, امیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ دنیا کے اندر آج ہے. تو جو پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں, جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا, ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا, جب انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ایک مارشل لاء کو انہوں نے اجازت دے دی, یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آ گئی. تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لاء ہے, جو قانون, جو انصاف ہے, وہ آیا ہی نہیں. وہ اب ہر مارشل لاء میں ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا. جب جو ڈیموکریٹس آتے تھے انہوں نے ویسے ہی, جو ڈیموکریٹس تھے ان کو تو قانون کی بالادستی قائم کرنی چاہیے تھی. یہاں ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, اور وہ جج بیچارہ اپنی جان بجا کے سجاد علی شاہ بھاگا, اور پھر باقی ججز کو پیسے دیے اس جج کو, چیف جسٹس کو باہر نکالنے کے لیے. تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا قانون کی بالادستی کی جنگ, وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی, میری اور میری پارٹی نے. میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا. باقی لیڈرز دو تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے. میں جو یہاں تھا مجھے اس نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں اس چیف جسٹس کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا تھا. تب سے ملک میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. اب ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی. میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہلی ڈیموکریٹک حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ کر, نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں نہ اس میں, کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. لیکن میں صرف قوم کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جہاد ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ جو طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے یہ ایک جہاد ہے. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں کیونکہ جس دن ہم یہ کامیاب ہو گئے, کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں, یہ مافیاز کون ہیں؟ مافیا کا مطلب کیا ہے؟ مافیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے, یہ سارا جو مافیا بیٹھا ہے یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالادستی آئے. یہ ہر قسم کی چیزیں حربے استعمال کریں گے جمہوریت کے نام پہ. یہ پھر جس طرح شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے, شوگر مافیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ قانون آئے, یہ ادارے کام کریں, کمپٹیشن کمیشن کام کرے. کیونکہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ نظام سے, اور مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ کے اوپر, وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ قوم تب تک ہم وہ عظیم قوم نہیں بن سکیں گے جب تک ہم انصاف نہیں قائم کریں گے پاکستان میں. اور انصاف کا مطلب بجائے طاقت کی حکمرانی قانون کی حکمرانی. تو ان کا سوال کا, کیونکہ میں نے یہ میری اس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا تھا, تحریک انصاف کی جد و جہد لڑنے, جہاد لڑنے, یہ 25 سال سے یہ ہے اصل میں میری جہاد. اور جب میرے پاکستانیوں ہم کامیاب ہو گئے, اور ہم انشاءاللہ ہو رہے ہیں, ہم بڑے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر, جو سٹیٹس کو ہے, جو مافیاز ہیں پوری طرح لڑ رہے ہیں اپنی وہی
ایک وہ قانون رکھنے میں جس میں یہ قانون کے اوپر ہیں، اور ہم جو میں ساری قوم ہے، میں آپ کو صرف یہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے. مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ، سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا. جی بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. بات کیجیے گا وزیر اعظم سے. خان صاحب السلام علیکم. میرا نام وقاص نسیم ہے سر، اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. جی جی خان وقاص صاحب، وزیر اعظم صاحب، کیا آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انسیت، اپنائیت اور خلوص رکھتی ہے، اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا، بالا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا، کووڈ-19 کے دوران جس طرح فیڈرل گرانٹ کے تھرو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی، انصاف صحت کارڈ کے تھرو 10 لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے 12 لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی، اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے. لیکن خان صاحب ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم، گھس بیٹھیے، ایکسٹریمزم، ریلیجس انٹالرنزم کا لفظ آتا ہے. لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو دنیا خاموش رہتی ہے. جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، دنیا خاموش تھی. ہندوستان نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر بلوچستان میں کلبھوشن یادو دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا، دنیا خاموش رہی. اور اب خان صاحب جو سب سے خطرناک صورتحال ہے کہ چند دن پہلے 7 کلو یورینیم 235 جو 90% پیور تھی، جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہے، وہ ایک شخص کے پاس 9 سال سے موجود تھی اور وہ اسے اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن پوری دنیا کی میڈیا آؤٹ لیٹس اور انٹرنیشنل فورمز خاموش ہیں. کیا جی وقاص دیکھیں، ایک ریالٹی ہے، یعنی دنیا میں جو مغربی میڈیا، جو مغربی ممالک ہیں، وہ جب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ایشوز اٹھاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کو کوئی بہت زیادہ فکر ہے ہیومن رائٹس کی. وہ اس کو بدقسمتی سے استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنی فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو آگے کرنے کے لیے. یہ حقیقت ہے. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، مغرب ممالک نے، ان کو خوف آیا ہوا ہے چائنا کا. چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ چائنا آگے جا کے یہ مغربی ممالک سے آگے نہ نکل جائے. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تیار کریں چائنا کے خلاف ایک مضبوط طاقت بنانے میں. تو جب ان کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز میں ہندوستان آ جاتا ہے جو کھڑا ہوگا چائنا کے خلاف، جو بالکل یہ احمقانہ سوچ ہے، وہ چائنا کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، بلکہ ہندوستان اپنی تباہی کرے گا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے خلاف کھڑا کریں، وہ سب کچھ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں سے، مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے اندر جس طرح انہوں نے ہندو سپریمسٹ آئیڈیالوجی، یعنی وہ خود یہ اس کو تنقید کرتے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلی دفعہ باہر کے اخبار، مغربی اخبار اب اس کی تنقید کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے. اور اس میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم نے ہر فورم میں اٹھایا، ہمارا اس فورن آفس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے پوری طرح ہم نے کیمپین کی، اور اس کی وجہ سے آج اویئرنیس ہے ساری باہر کہ یہ جو ایک ہندوتا، یہ جو ان کی RSS آئیڈیالوجی ہے، یہ بالکل ایک طرف مغرب کچھ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو لیکچر دیتا ہے انکلوسیونیس اور ہیومن رائٹس کی، اور دوسری طرف بالکل اس کے خلاف ہے. لیکن اس کے باوجود جو ان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس وقت، اور جو ہم نے پوری کوشش کی ہے دنیا میں شعور پیدا کرنے کی، بدقسمتی سے وہ اس طرح کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے جو ظلم ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں،
کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیت شروع کر دیا ہندوستان سے یا پتہ نہیں کیا کر دیا. میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں, جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے سٹیٹ ہوڈ لیا, جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا, پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا. جی بات کیجیے گا. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں الفت درین بول رہی ہوں اسلام آباد سے. میں ایک وڈو ہوں 69 ایئرز اولڈ. میں نے یہ کیونکہ عمران صاحب بہت سمپتی رکھتے ہیں وڈوز کے ساتھ, تو میرا یہ پرسنل معاملہ ہے, اٹس ناٹ اے پبلک ایشو. مجھے کورٹ کے آرڈر کی طرف سے مجھے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے فار مائی ہاؤس سنس 2019, مگر سی ڈی اے سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کو مجھے پوزیشن سرٹیفکیٹ بھی ایشو کر دے. مے بی دے وانٹ رشوت, مگر مجھے پتہ نہیں چلتا. میرے کمپلین کرنے میں بلکہ انہوں نے کسی میرے نیبر ہیں ریٹائرڈ آرمی کرنل, ان کے ساتھ مل کے میرا بیگ تک جو میں نے بیوٹیفائی کیا ہوا تھا سنس 13 ایئرز اس کو ڈیمالش کر دیا, جس میں میچور فروٹ اور لوکل ٹریز ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس کے لیے میرا پوزیشن سرٹیفکیٹ ایشو کرے کہ میں گھر بیچ سکوں, کیونکہ میں I want to move on. This is my only property. I have nothing else. تو میں اس چیز کے لیے ٹھیک, میں اس طرح کروں گا. دیکھیے جی میں اس طرح کروں گا کہ آپ اگر بعد میں آپ کا نمبر لے کے تو ان کو آپ پوری ڈیٹیلز دے دیں, کیونکہ ہم نے سی ڈی اے کو اب انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ سارا کچھ ڈیجیٹل کریں, یعنی سارا کچھ آن لائن لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو تکلیفیں نہ ہوں, ان کے مسئلے ون ونڈو آپریشن کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مجھے ایگزیکٹ کیس بتائیں گے, کیونکہ میں خود میٹنگز لیتا ہوں ساری پاکستان کے اندر. یہ جو ہماری ہاؤسنگ جو ہماری ریگولیٹرز ہیں جس طرح سی ڈی اے ایل ڈی اے, اور جو ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ ان کے اندر چیزیں جا کے پھنس جاتی ہیں اور پھر وہ پیسے مانگتے ہیں, تو اس کے لیے ہم اب ہر چیزیں ان کی ریگولیشنز کم کرتے جا رہے ہیں. تو میں اگر آپ یہ ایگزیکٹ لکھوا دیں تو ہم انشور کریں گے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے امیجیٹلی حل ہو. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے وزیر اعظم. جی میں عاصم شریف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. آئی ایم اے پی ایچ ڈی اسکالر. میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے. میں 2004 میں ایف آئی اے میں بطور اسسٹنٹ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر گریڈ 17 پہ اپوائنٹ ہوا, جو کہ ایک ٹیکنیکل پوسٹ تھی. 2005 میں مجھے اس وجہ سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا that I have good relations with the inspector at Islamabad airport who was arrested in a case and the whole shift was terminated. ان سب کے خلاف ایف آئی آر ہوئی, ان سب کو جیل بھیج دیا گیا. میرے اگینسٹ کوئی چارج نہیں تھا, اور بعد میں ان سب کو بحال بھی کر دیا گیا, ایون سب پروموٹ بھی کیے گئے. میں نے ہر فورم پہ اپیل کی, ایون ڈی جی ایف آئی اے نے میری ریکمنڈیشن سیکرٹری انٹیریئر کو بھیجی ہوئی ہے کہ مجھے بحال کیا جائے, میں بے قصور ہوں. لیکن جن لوگوں کے وسائل تھے اور پولیٹیکل اپروچ تھی وہ سب بحال ہو گئے, اور میرا سیاسی تعلق اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں پچھلے 16 سالوں سے دھکے کھا رہا ہوں میرے ساتھ. اوکے, یہ 16 سال ویسے بڑا ٹائم ہے, لیکن ہم چیک کرتے ہیں اس کا, پلیز یہ رکھ لیں آگے. جی عاصم صاحب آپ سے رابطہ کیا جائے گا. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب فیصل صاحب. جی بات کیجیے گا وزیر اعظم عمران خان میں صاحب. ذوالفقار بات کر رہا ہوں جرمنی میونخ سے سر. جی تو پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی تھی جناب. جی سن رہا ہوں ذوالفقار صاحب. جناب مسٹر پرائم منسٹر صاحب, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے آج کہ مجھے موقع مل رہا ہے آپ سے بات کرنے کا, کہ اپنے دل کی بات بتاؤں آپ کو. اور یہ جو آپ نے سر وہ کام شروع کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی وہ امداد کر رہے ہیں, آپ ان کی بات سن رہے ہیں, جائز جو ایمبیسیوں میں ہو رہا ہے. اور پچھلے دنوں جو آپ نے سعودی عرب کے وہ پوری ایمبیسی کو سسپینڈ کیا ہے, میرے خیال میں سر لوگوں کی بہت دعائیں ہوگی آپ کے ساتھ سر. اور یہ بہت بڑا, اور سر میرا ایک کام ہے جی, میں 13 سال سے یہاں پہ مقیم ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. فرینکفرٹ کونسلیٹ جنرل پاکستانی جو ہے وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے جی فواد انور بھٹی صاحب. صرف سر پرسنلی ذاتی بنیاد پہ میرا تعلق جیلم سے ہے سر. جلال پور شریف میرا گاؤں ہے, ووٹر بھی ہوں, سپورٹر بھی ہیں, یہ تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے جی. لیکن اس شخص نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. میری والدہ وہاں پہ بیمار ہے, نہ میں ٹریول کرنے کے قابل ہوں. جب بھی 3-4 دفعہ میں جا چکا ہوں. ڈاکٹر فیصل جو ایمبیسڈر ہیں ان کو سر 6 مئی 2020 کو میں نے ای میل بھی کی ہے.
جی میں دیکھیں میں پہلے تو یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فورن ایمبسیز ہیں اور جو ہمارا جو فورن آفس ہے، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے جدھر تک ڈپلومیسی رہی ہے. انہوں نے کشمیر کاز کو انہوں نے بڑا زبردست اٹھایا ہے. میں ایسے لگا کہ میں وہ اصل میں وہ لائیو نہیں جانا چاہیے تھا پروگرام، وہ صرف ہمیں تھوڑا سا اس کے ایکسیپٹ بھیجنے چاہیے تھے. تو ایسے لگا جیسے کہ میں سارا فورن آفس کوئی برا بلا کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، زبردست کام کر رہے ہیں. وہ 2 ایریاز ہیں جدھر میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایمبسیز ہیں، اور بھی اب ہم شاہ محمود کو میں نے کہا ہے کہ ان کے نیچے اب ایک پورٹل بنے گا، ایمبسیز کے اندر پورٹل بنے گا کہ جو سارے جو بھی لوگوں، اب تو ایک یہ جو کہتے ہیں نا کہ جب سے کرونا آیا اور جو زوم شروع ہوا ہے تو ڈسٹنس تو ختم ہو گیا. اب ساری چیزیں اب زوم پہ اور آن لائن ہو سکتی ہیں. تو پہلے تو میں نے کہا ہر ایمبسیز آن لائن وہ چیزیں اپنا کمپلینٹس، تاکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں ان کو کانٹیکٹ کر سکیں. اس کے بعد میں نے شاہ محمود قریشی کے نیچے ایک پورا اسپیشل آفیسر ہوگا جو ساری کمپلینٹس ہوں گی، اگر وہ ایمبسی سالو نہیں کر رہی تو وہ ڈائریکٹلی ادھر آئے گی اور یہ نمبر، یہ پورٹل ایڈورٹائز ہوگا. میرا اپنا بھی پورٹل ہے جو پرائم منسٹر کا ہے، جس کے اوپر کوئی بھی پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ آ سکتا ہے. تو کسی کو بھی اب پرابلم ہوا اوورسیز پاکستانیز کو، وہ ڈائریکٹلی اپنی ادھر جو متعلقہ ایمبسی ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں. شاہ محمود کا فورن آفس کے نیچے ان کے پاس ہوگا ایک پورٹل، ادھر بھی کمپلین کر سکتے ہیں. میرا جو سٹیزن پورٹل ہے ادھر بھی آ سکتے ہیں. ہم نے جو 2 جگہ اپنی ایمبسیز کو ٹھیک کرنا ہے، ایک کاؤنسلر سروسز، جو ہمارے لوگ باہر ہیں، بہت بڑا ہمارا احساس ہے، ہم ان کو صحیح معنی میں سروس کریں. اور دوسری چیز فورن انویسٹمنٹ، کہ جو باہر انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستانی انویسٹر ہیں، ان کو پوری طرح پاکستان کے ساتھ ہماری جو کامرس منسٹری ہے اور جو ہمارا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ اب ہم لنک کریں گے، تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ ہو ہم اپنے ملک کے اندر اب ہم پاکستان کو اٹھا رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے، صحیح راستے پہ لگ گیا ہے، تو انویسٹرز کے لیے بھی پھر ایمبسی سروس کریں گے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں راجہ محمد ہارون بات کر رہا ہوں، ایلی پور UC 20 اسلام آباد سے. جی ہارون صاحب، آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے. جی وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو دیا ہے ماشاءاللہ غریب لوگوں کے لیے بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں شیڈول اتنا ٹف ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کہ زمین نام کروائیں، انتقال پہلے کروائیں اور نقشہ لے کے آئیں، اتنا خواری کرتے ہیں وہ لوگ. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مشن کو، آپ کی سوچ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور چکر لگا کے ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. اور 60% ہمارا یہ رورل ایریا ہے اور صرف بینک والے اس کو چکر دے کے واپس کر دیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا زکوٰۃ، رمضان شریف میں زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں مل سکی ہے یہاں اسلام آباد میں. چیک لیٹ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ان مستحق تک نہیں پہنچ سکی. چیک مل گئے لیکن زکوٰۃ انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد ملے گی، یہ عید سے پہلے ملنی چاہیے تھی. اور تیسرا صاف پانی کا مسئلہ ہے اسلام آباد میں. یہاں پہ ہم ٹینکر ڈلواتے ہیں اور ٹینکر کا پانی پیتے ہیں. یہ ٹھیک 3 چیزیں. پہلے تو میں یہ پانی کا مسئلہ بتا دوں. پانی کا مسئلہ اصل میں ہمارے سارے بڑے شہروں میں آنے والا ہے. کراچی میں آ چکا ہے، لاہور میں اگر یہ جو نیا جو راوی سٹی ہے اگر یہ ہم نہیں بناتے تو لاہور میں بھی اب اسی طرح کا مسئلہ آنے والا ہے، اور چند سالوں میں جو کہ کراچی کے حالات ہے. اسلام آباد میں مسئلہ ہے. یہ پہلے سمجھ لیں یہ ہوا کیا ہے. ہمارے شہر اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ وہ ساری سیوریج سسٹم، ویسٹ ڈسپوزل، یہ جو پانی کا، یہ سارے شہروں کے اندر مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے اس کے ہم نے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی قوم کو بھی کہ پہلے تو سارے شہروں کے ماسٹر پلان بن رہے ہیں. کوئی شہر بھی دنیا میں اگر پھیلتا جائے گا اس کے لیے آپ کیسے پانی بھی دیں گے، گند بھی اٹھائیں گے، نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں جب آبادی بڑھتی ہے تو دنیا اوپر جاتی ہے. ہم پھیلتے جا رہے ہیں اور اس کا
سب سے بڑا نقصان کہ ہمارا آخر میں ہم نے اپنے لوگوں کو 22 کروڑ لوگوں کو کھانا پینا دینا ہے, اناج دینا ہے. اگر وہ ساری ہماری زمینیں میں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جائیں گی تو آخر میں تو آگے جا کے ہم کدھر سے لوگوں کو پورا ان کا فوڈ سیکیورٹی, کھانا پینا کیسے پورا کریں گے. لہٰذا شہروں کے ماسٹر پلانز بنائے ہیں. اب ہم نے پوری اجازت دے دی ہے شہروں کو اوپر جانے کے لیے, جتنا مرضی اوپر چلے جائیں, جس طرح ماڈرن سٹیز ہیں, دبئی دیکھ لیں اور جو بھی. تو اور پھر پانی کے علیحدہ بندوبست کر رہے ہیں. لاہور کا ہم یہ پورے براجز بنا رہے ہیں, راوی کے اوپر لیک بنا رہے ہیں تاکہ وہ واٹر لیول اوپر آئے. اسلام آباد میں ایک پورا بڑا پلان ہے پانی دور سے لانے کا, اس کے پورا ہم نے سینکشن کر دیا. اسلام آباد میں پانی آئے گا اوپر سے, کیونکہ اگر صرف گراؤنڈ واٹر ہی لاتے رہیں گے وہ تو نیچے جاتا جا رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ پانی کا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے ہاؤسنگ کی بات کی, یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے, کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے گھر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جن کے پاس کبھی بھی اتنا کیش نہیں گھر خریدنے کے لیے. دنیا کے اندر, یہ پھر سے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں, دنیا کے اندر جو کیسے لوگ اپنے گھر بناتے ہیں, لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. تنخواہ دار جو تنخواہ دار ہوتے ہیں لوگ, ان کے پاس تو کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا گھر بنانے کا. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں, بینکس پیسے دیتے ہیں, اور وہ جو اپنے تنخواہ سے کرایہ چلا جاتا ہے گھر کی قسطوں پہ, بینکوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے, تو بجائے کرایہ دینے کے وہ ان کا گھر بھی اپنا بن جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑتا. اس کے لیے پہلے ہمیں 2 سال لگے. ایک بڑا پرانا قانون عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا, فور کلوجر لا. وہ قانون جب تک پاس نہیں ہوا, جو ہم نے کروایا, عدلیہ کا بھی میں شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی. وہ قانون کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اب پہلی دفعہ بینک پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو گھر کے لیے قرضے دینے کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہندوستان میں 10% لوگ اپنے گھر بناتے ہیں بینک سے قرضے لے کے. امریکہ, یورپ میں 80% بناتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک 0.2% ہے. یہ تو پہلی دفعہ کوشش کر رہے ہیں. بینکوں کو بھی عادت نہیں ہے. ہم بینک مینیجر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کو, بینک ہیڈز کو, کہ وہ کیسے ٹرین کریں اپنے سٹاف کو. کئی بینک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میزان بینک ہے, بینک آف پنجاب ہے, نیشنل بینک ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے بیچارے غریب لوگ جب آئیں تو مزدور آئیں, ان کو کیسے قرضے دینے. یہ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم امپروو کرتے رہیں گے. لیکن ہم اب ایک اور بھی کہ خاص اب بینک ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شوکت ترین ابھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ وہ صرف اس کا کام ہی صرف ہو کہ گھروں کے لیے قرضے دینے کے لیے. تو یہ آپ فکر نہ کریں, اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آسانیاں ہوتی جائیں گی. جو لوگ اپنا گھر قسطوں پہ خریدنا چاہیں اور بینک سے قرضہ لینا چاہیں, یہ آسانیاں ہوتی جائیں گی. حکومت اس وقت 3% سود کے اوپر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ان کو قرضے دے رہی ہے, اور پھر پہلے لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی اوپر دے رہی ہے تاکہ ان کا قرضہ, ان کا قرضوں کی قسط نہ زیادہ بڑھے. اور تو بینک بھی سستے قرضے دے رہے ہیں, حکومت بھی, اسٹیٹ بینک مدد کر رہی ہے اس میں, اسٹیٹ بینک بھی, تاکہ قرضہ یہ سود زیادہ نہ ہو. حکومت اس کے اوپر 3 لاکھ روپیہ سبسڈی بھی دے رہی ہے. اور انشاءاللہ اور جو گھر بنانے والی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں ان کو بھی ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں. ان کے لیے بھی ہم نے ٹیکس کم کر دیا تاکہ وہ بھی زیادہ شرکت کریں اس میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 05192249000. السلام علیکم. السلام جی, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی السلام علیکم. آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کیجیے گا. جی السلام علیکم سر. ہاں جی سر, میں شاہ حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. پہلے تو میں نے آپ سے شکریہ ادا کرنا تھا کہ جو امیزون والا کام ہوا ہے وہ ہمارے لوگوں کو آئیڈیا لے کے کتنی بڑی چیز ہوئی ہے لوگوں کے لیے, تو اس کے لیے آپ کو تھینک یو ادا کرنا تھا. تو دوسرا میں نے بات یہ کرنی تھی کہ بے شک ہمیں یہ فیسلٹی تو مل گئی ہے امیزون کی, لیکن ان کا کرائٹیریا اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اگر ہمارے جو سیلرز ہیں انہوں نے ان کا کرائٹیریا مل نہ کیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے, اور خدا نخواستہ آگے جا کے کوئی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کیا تھا؟ ہاں
ابھی یہ میں آپ کو عرض کروں، یہ اللہ نے بڑی ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی، یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو امیزن اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا. اس سے اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا. یہ تو ہم یعنی اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، اور ہمارا نوجوان آبادی ہے، اور ہمارے موقع مل جائے گا کہ کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے وہ امیزون کے تھرو. تو یہ تو لیکن ابھی شروعات ہے. ابھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے حکومت بھی مدد کرے گی کہ کیسے ہم آپ کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی یہ امیزون کا پورا طرح فائدہ اٹھائیں. تو امیزون پاکستان میں آ رہا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. جیسے ہی آئے گا تو اس میں مزید آسانیاں آپ کے لیے پیدا کی جائیں گی، کوالٹی کنٹرول کیا جائے گا، اور ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پارسل وغیرہ ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم فیصل بھائی. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ پرائم منسٹر صاحب کو میرا سلام. میں ان سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہ کورونا کے اوپر جو ٹائمنگ تھی، آپ کے رستو صاحب نے جو ہے تو ٹائمنگ کم کی تھی، تو اس کی وجہ سے بازاروں میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا تھا. تو اس کی وجہ سے کورونا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. اور نمبر 2، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو ویکسین سینٹر ہے وہاں اتنا سلو پروسیجر ہے کہ 3-4 گھنٹے وہاں باری نہیں آتی ہے. اور نمبر 3، میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب واپس آئے ہیں، تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اور آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں یہ بات ہماری اندر کافی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جمع نہ ہوں تو تاکہ کم ہم شاپنگ آورز کم کر دیں. دوسری طرف یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو جمع نہ کریں ہم. یہ ہے، اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے آپس میں، اور ہماری NCOC جس نے ابھی تک بڑا زبردست کام کیا ہے، تو وہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہر روز صبح اسی چیز کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں. یہ سوچ لیں گے اس چیز کے اوپر آگے. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ جو عید کی چھٹیاں، اگر ہم اس کے اوپر احتیاط کر لیں، میں پھر سے کہتا ہوں احتیاط کر لیں، یہ اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. کیونکہ جو آگے ہمیں مشکل کام کرنے پڑیں گے، جس میں مطلب ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا یا ریسٹرکشنز لگانی پڑیں گی، جس سے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے، کمزور آدمی، چھابڑی والے، وہ جو بیچارے محنت کش ہیں. ہماری طرح کے لوگوں کو کیا فرق پڑے گا اگر آپ لاک ڈاؤن بھی کر دیں گے، ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. تنخواہ یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کو بھی نہیں فرق پڑتا. لیکن وہ جو ہر روز پیسے کما کے اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، وہ پس جاتا ہے. میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں 22 کروڑ لوگ ہندوستان کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جب سے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا ہے. اور اس لیے وہ اب نریندر موڈی ڈر ہے لاک ڈاؤن لگاتے ہوئے، حالانکہ وہاں اب تباہی مچی ہوئی ہے. اس کو ڈر یہ لگ گیا کہ اگر میں پھر سے لاک ڈاؤن لگایا، حالانکہ کئی شہروں میں لگ گیا ہندوستان میں، کیونکہ وہاں جس طرح حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. آپ اب جب تصویریں دیکھیں تو بڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن لگایا اس طرح تو یہ جو سارا نچلا طبقہ ہے، جو انفارمل لیبر ہے، یہ تو تباہ ہو جائے گا. تو امیر ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا برا حال ہے، جو امیر ملک میں بھی ہیں، تو یہاں ہمارا تو بہت برا ہے. اس لیے میں آپ سے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ پوری طرح احتیاط کریں. یہ سمپل چیز ہے، یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے نا. ہر جگہ بس یہی لگا کے پھر اسی سے نیچے آ جاتا ہے. اچھا، دوسری بات آپ نے کی وزیروں، ہاں اچھا ویکسین کا میں آپ کو بتا، دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں، دعا کریں ہم کام. ساری دنیا میں ویکسین کی کمی ہو گئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچر کی جائے ویکسین. اس کے اندر ہماری بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ خوشخبری دیں گے آپ کو. اور ایک اور چیز انہوں نے پوچھی تھی کہ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آپ اپنے وزراء کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ دیکھیں یہ ایسے ہے کہ 11 کھلاڑی ہیں میری ٹیم میں. ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا. کوئی اچھا کرتا ہے، کوئی برا کرتا ہے. جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں. جو اچھا کرتے سٹارز ہوتے ہیں تو وہ تو سب کے سامنے آ جاتے ہیں.
ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی. یہ آپ اس کا جواب ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. 051. جی کون سا بات کریں؟ جی میں محمد ایاز بات کر رہا ہوں. جی جی ایاز راول پنڈی سے. جی جی سوال پوچھیے گا. جی سر میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں اور بچپن سے خان صاحب کو جانا کرکٹ کھیلتے جانا میرا بچپن اسی میں گزرا ہے کہ خان صاحب کو کرکٹ کھیلتے دیکھیے میں بہت بڑا ان کا فین ہوں. تو مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے، بس یہ ہے کہ 5 منٹ کی جانا ملاقات درکار ہے. جی ملاقات آپ پلیز ایم ایس صاحب پلیز ان کو آرگنائز کریں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ 0519224900 پر کون ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں فیصل ماسٹر بات کر رہا ہوں گریس سے. جی 12 سال سے نا گریس میں مقیم ہوں. میں منڈی باولدین کا رہنے والا ہوں. گوجرا منڈی باولدین میں میری ایک دکان ہے جو 2013 میں خریدی تھی. 3 مرلے کی دکان ہے جس کے ایک مرلے کے اوپر ڈی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ کرایا ہے. اور پچھلے 10 مہینے سے پی ایم ڈی یو کے اوپر میں نے بہت زیادہ دفعہ اپلیکیشنیں دی ہیں لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیا آپ کا. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے. میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا، جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنسٹ تھے، سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے، بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالادستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے. اور یہ ایک بڑا مسئلہ. یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں، یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتور کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے. یہ بیچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں. تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. میں نے ایک اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا، اس کے اوپر آپ لکھا کریں. اگر آپ نے اس کے اوپر اس کا نمبر سب کے پاس ہے، آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھ دیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر. اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوا اور خاص طور پہ کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے، کسی قبضہ گروپ نے، پلیز اس کے اوپر لکھیں. میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا. میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی، یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہم نے تو جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر. تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے. کوئی پرانے وزیر تھے، کوئی ایم پیز تھے، کوئی ایم این ایز تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے. انہوں نے سرکاری زمین اربوں اربوں روپے کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھیں. تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا، میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہیں کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آئے ہیں، ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 0519224900. آپ اس کرتے رہے. میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربوں روپے کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس میں جو پرانے وزیر اور ایم این ایز تھے، ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کے اوپر غلط انتقامی کارروائی کی ہوئی، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں. عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھڑوائے ہیں. یہ تو طاقتور ہے. لیگ کی جو سینئر مریم نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور ان کے ساتھ کہا جی بڑا ظلم ہوا ہے. کیوں نہیں آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے؟ کیوں آپ لینڈ ریکارڈز نہیں پیش کرتے؟ میں ایک منٹ یہ بھی آپ کو دکھا دوں ابھی تک کتنے ہیں. ابھی تک جی ہم نے 21,000 ایکڑ زمین خارج کروائی ہے جو کہ قبضے ہوئے تھے. 21,000 ایکڑ زمین. اس کی جو ویلیو ہے، جو اس کی قیمت ہے، 27 ارب روپے کی زمین ہے جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک. جی آگے.
جی پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے ایک اور التجا کی تھی گریس سے جو ہمارے کالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو پورٹل ہے PMDU جو ہے اس پر 2 دفعہ یہ کر چکے ہیں شکایت، لیکن وہ ادھر ایڈریس نہیں ہو رہی ہے، انہیں کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ آپ بھیج دیں جو جدھر آپ نے ان کو بھیجا، وہ ہمیں ذرا کس طرح بھجوائیں گے آپ ہمیں؟ آپ اپنا کال اپنا نمبر دے دیں، ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے۔ آپ کی وہ جو آپ نے پورٹل پہ بھجوائی ہے وہ ہم ابھی چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی آپ کی۔ وزیر اعظم آفس آپ سے رابطہ کرے گا۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر بھائی۔ جی کون صاحب؟ سر عثمان افضل اٹلی سے بات کر رہا ہوں۔ جی عثمان بھائی، کیا سوال ہے؟ جی پرائم منسٹر صاحب سے بات کیجیے گا، آپ کا سوال۔ جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب۔ ہلو جی آ رہی ہے آواز۔ پرائم منسٹر صاحب، میں 2012 سے اٹلی میں موجود ہوں، ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں، تو میں بہت تکلیف میں ہوں۔ جو میرے چاچو نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا، ہم کرائے کے گھر میں رہے، انہوں نے گھر سے مار پیٹ کے میرے ماں باپ کو نکال دیا ہے۔ کل انہوں نے قبضہ کر لیا ہماری زمین کے اوپر، پولیس والے نال ساتھ ملے ہوئے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کہیں نہیں سنوائی۔ جو میں پیسہ کما رہا ہوں عدالتوں میں جا رہا ہے، پولیس والے لے لیں، ساتھ والے چودھری لے رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک اس وقت ہم نے جو اصلاحات کی ہیں، یہ بڑا مسئلہ پاکستان میں کہ جب زمین کا کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے بچے ہی، اگر میں کیس کروں گا تو بچوں کے ٹائم میں شاید وہ کیس کا حل ہو جائے، یعنی 30 40 سال کیس پڑے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک سول پروسیجر کوڈ کے اندر اصلاحات کی ہیں، آج پختونخوا کے اندر وہ چل رہی ہیں، آج اسلام آباد میں وہ اصلاحات ہے کہ وہ کیس زمین کا بھی ہو تو وہ 1 سال کے اندر حل ہوگا۔ صرف اس وقت پنجاب میں کسی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے، ہم نے پنجاب کی اسمبلی نے بھی اس کو پاس کیا ہوا ہے، یہ میں چیک کروں گا کدھر پھنسا ہوا ہے۔ میرے خیال میں عدالت نے کوئی آبجیکشن لگایا ہوا ہے اس کے اوپر۔ دیکھیں، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ایک تو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں ریفارم کرنے کے لیے، لیکن جو سول پروسیجر کوڈ ہے جس پہ یہ زمینوں کے کیسز ہیں، اس کے اوپر ہم اصلاحات کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو پنجاب کے اندر یہ نہیں ہوئی، اور یہ پلیز ہم چیک کرنا، آپ نے بتانا ہے کہ پنجاب میں کس وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے 1 سال میں مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن آپ کا جو کیس ہے، آپ مہربانی کر کے ہمیں یہ بات میں نے نوٹ کر لیا آپ کا نمبر، ہم آپ سے بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم قانون کے طریقے سے کیسے آپ کا چھڑوا سکتے ہیں۔ جی آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے، بہت سی لوگ کی کال نہیں مل پا رہی ہوگی کہ بہت زیادہ لوگ اس وقت کال کر رہے ہیں اور ملٹیپل لائنز بھی موجود ہیں، آپ ضرور کوشش کیجئے اور آپ کی کال انشاءاللہ مل جائے گی۔ اب اس وقت ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد پھر اس کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھا دیں، تو اب یہ پروگرام 3 بجے ختم نہیں ہوگا، اس سے تھوڑا سا آگے بھی جائے گا، کیونکہ بہت سی کالز آ رہی ہیں۔ پرائم منسٹر کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو پروگرام میں شامل کیا جائے۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، فیصل بات کر رہا ہوں بلوچستان ڈسٹرکٹ پنجگور سے۔ جی بات کیجیے گا۔ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ جی سر السلام علیکم سر۔ جی سن رہا ہوں جی۔ سر میں پنجگور سے بات کر رہا ہوں، میں 3 ایشوز پہ سر ڈسکس کرنا چاہوں گا، ایک تو روزگار کا، دوسرا امن امان کا، اور تیسرا تعلیم کے اوپر تھوڑا سا نا۔ جی تو روزگار کا سر اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا بارڈری علاقہ ہے، یہاں تقریباً 90% جو ہے لوگوں کا جو وابستہ ہے بارڈر کے ساتھ، اور اس کو تھوڑا سا اگر سسٹمیٹک کیا جائے تو بہتر ہے۔ جی میں پہلے اس کا جواب دے دوں۔ یہ بہت بڑا سارا وقت ہم اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کیسے وہاں، بلکہ صرف بلوچستان کا علاقہ نہیں بلکہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا اس کا وہ جو سارا علاقہ، وہاں کوئی بارڈر نہیں تھا، تو وہاں زیادہ تر لوگ جو تجارت جس کو کہتے تھے وہ اسمگلنگ تھی، وہاں سے چیزیں یہاں لے آئیں، ٹیپ ڈیوٹی فری ہوتی تھی وہ۔ تو وہ جب سے ہم نے وہاں بارڈر بنایا ہے وہاں پرابلم آ گیا، ہم نے وہ باڑ لگا دی ہے اب تاکہ اسمگلنگ روکیں، کیونکہ اسمگلنگ سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی تھی۔ پاکستان میں اب پہلی دفعہ بڑی دیر کے بعد ہماری اپنی انڈسٹری اٹھ رہی ہے جس میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی بڑی گروتھ ہے۔ اس کا مطلب کہ پاکستان میں روزگار ملنے کی اپرچونٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اتنی دیر سے کئی
صدیوں سے وہاں لگے ہوئے تھے تجارت کرنے، جس کو وہ تجارت کرتے تھے، وہ اب ان کے لیے موقع کم ہو گئے. تو اس کے لیے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ہم اس کے اوپر بار بار میٹنگز کر رہے ہیں بارڈر مارکیٹس پر آنے کے لیے. بارڈر مارکیٹس کا مطلب یہ کہ اب ان کے لیے پھر بھی فائدہ ہوگا، دونوں طرف ایران اور پاکستان کی طرف بھی مارکیٹ بن جائے گی اور افغانستان اور پاکستان کی طرف بھی بن جائے گی. اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ وہ لوگ بجائے اسمگلنگ کرنے کے اب وہ تجارت کر سکیں گے، ان کو پھر بھی فائدہ ہوگا. اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے، بلکہ چند مہینے میں یہ ساری بارڈر مارکیٹس کھل جائیں گی. مسئلہ صرف ہمیں ایک ہے کہ جو ایران سے پیٹرول اسمگل ہوتا ہے، اب وہ جو ایران کا پیٹرول ہے وہ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں ہمیں 180 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہے، کیونکہ وہ ڈیوٹی کے بغیر آتا ہے، اور وہی پیٹرول کے اوپر اگر ہم ڈیوٹی لگا دیں تو اس سے ہمیں 180 ارب روپیہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تو بلوچستان میں تو ابھی بھی ایران کا پیٹرول آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں سب کو کئی بارڈر ایریاز پہ پی ایس او پیٹرول نہیں دے سکتا. لیکن بلوچستان کے باہر اب ہم نے روک دیا ہے ایران کا پیٹرول آنا، کیونکہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کا. لیکن جو بارڈر مارکیٹس ہیں انشاءاللہ ہم وہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ بارڈر مارکیٹس کے اوپر ہم اب وہی ان کو روزگار دیں گے. جی وزیر اعظم صاحب، سوشل میڈیا پہ بھی کچھ سوالات آئے ہیں. ایک سوال ہے کہ کراچی نے آپ کو بھرپور ووٹ دیے الیکشن میں، پروجیکٹس کی بات ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، لیکن کراچی پر آپ کا فوکس نہیں. ہمیں صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر آپ نے چھوڑ دیا ہے. مہنگائی کا برا حال ہے، ہمارا گھر نہیں چل رہا، خدا را کچھ کیجیے. دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوا کیا کہ جو 57% جو بھی پاکستان ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں 57% سیدھا صوبوں کے چلا جاتا ہے. اور اب صوبوں کے پیچھے 18 امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس سارے اختیارات چلے گئے. اب مثلا گندم ہے، اب فوڈ سیکیورٹی تو ہے ہمارے پاس، لیکن کیا وہ کس ٹائم پہ گندم ریلیز کریں گے، اس کی قیمت کیا ہوگی، وہ صوبوں کے پاس چلا گیا. اب پنجاب کے اندر جو جس ریٹ پہ گندم بک رہی تھی اور جو سندھ میں بک رہی تھی اس میں 400 روپے کا فرق تھا. اب 400 روپے ہم سندھ کو کہتے رہے کہ آپ اپنی گندم ریلیز کریں، کیونکہ جب وہ جو سندھ اور جو پنجاب ہے ان دونوں کے پاس سرپلس گندم ہے، باقی بلوچستان اور کے پی کے پاس اور ناردرن ایریاز میں ان کے پاس ان کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے پنجاب اور سندھ سے. اب جب پنجاب کے اندر تو انہوں نے ریلیز کرنی شروع کر دی تو ان کی گندم کی پرائس 850 پہ رک گئی. سندھ کے اندر وہ ریلیز نہ کریں، ہم کہتے رہے فیڈرل گورنمنٹ، وہاں قیمت چلے گی 1200 1250 پہ، تو 400 روپے کا فرق پڑ گیا صوبوں کے بیچ میں. پنجاب کی گورنمنٹ سندھ میں جانی چاہیے. اس طرح نہیں چل سکتا. اگر ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے قیمتیں نیچے رکھنے کی، تو پھر ہمارے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے کہ کب کس صوبے نے گندم ریلیز کرنی ہے تاکہ قیمت نیچے رہے. پھر ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑی. اب دوسری چیز یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر ہم نے لاوارث چھوڑ دیا، ہمارے پاس 18 امینڈمنٹ کے پاس ہم اور کیا کریں. ہم نے ایک سندھ پیکج تیار کیا ہوا ہے، کراچی کا پیکج تیار کیا ہوا ہے. ابھی میں نے جا کے سکھر میں سندھ کا پیکج اناؤنس کیا ہے، اور اس کے باوجود کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے چکی ہے صوبوں کو، اس کے باوجود اضافی یہ پیسہ جا رہا ہے، اور کراچی کے اندر بھی سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک کراچی پیکج آ رہا ہے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. کون میں سا؟ لاہور سے سید واصف علی زیدی بات کر رہا ہوں. میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے. جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. شروع دن سے موقف رہا ہے کہ آپ کرپٹ حکمرانوں اور غلط جسٹس سے پیسہ بنانے والے طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے اور اس کی گرفت میں لائیں گے. آپ نے بارہا کہا میں کسی بھی صورت میں انہیں NRO نہیں دوں گا. میں مانتا ہوں جناب کہ آپ نے کافی حد تک اپنے اس مشن کے مطابق کام بھی کیا ہے، لیکن جناب آپ پچھلے 5-6 مہینوں سے آپ ہمیں شوگر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے دوست جہانگیر ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہیں NRO بھی دے دیا. اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خفیہ ملاقاتیں نہ کرتے
تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا میرا. جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ این آر او میں نے ہمیشہ کہا تھا میں نہیں دوں گا. میں پہلے اس کے اوپر واضح ہو جاؤں. پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی, میں پھر سے کرتا ہوں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو, ایک ہوتا ہے چھوٹا چور. چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا, وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں, کسی کی چیز چوری کر لی, کسی کا موبائل فون چوری کر لیا, کسی غائب ہے, کسی کا موٹر سائیکل چوری کر لیا. لوگ تنگ ہوتے ہیں, لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی. قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم, جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں, مقروض کر دیتے ہیں. اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. شہباز شریف, اس کا جو کیس چل رہا ہے, یہ جو باہر جانے کی کوشش, بھاگنے کی, جانے کی نہیں, بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے, 7 ارب روپے کا. یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے, 700 ارب روپے کا. یہ صرف ایک کیس ہے. اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی. یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں, جب انہوں ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے. وہ بیٹے نے نتھیا گلی میں یا ڈونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ ٹی ٹی آ جاتی ہے. گاڑی لینی ہو تو باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. تو یہ سوچیں کہ اگر 7 ارب روپیہ صرف ایک, یہ جو ہم نے پکڑا ہے, یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جو باقی ان کے پاس, جو شریف اور نواز شریف کے پاس, جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں, وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا. اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں 70,000 جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں, ان کی سب کی چوری کر دیں, وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا. تو اس لیے جو بڑی کرپشن ہوتی ہے, جو حکمران کرتے ہیں, یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو 2 این آر او دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو, 10 یعنی آپ سب سے سنیں کہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا 10 سال میں قرضہ گیا. اس نے تباہی کی ہے ملک کو. آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور قسطیں, اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا, نہ میں آج, میں کبھی کسی کو این آر او نہیں دوں گا. وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی. مجھے خوف خدا ہے. اللہ کو میں جواب دے ہوں. میں یہ اگر کس منہ سے ہم, یا لوگ بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں, یہ میں کبھی نہیں کروں گا. اب آگئی بات جہانگیر ترین کی. جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے. میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی. جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے, جنہوں نے 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے, جہاد کی ہے, کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی. کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا, کوئی انتقامی کارروائی کی, ایک جگہ مجھے بتا دیں. تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین, اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام کو تکلیف پہنچا کے, غریب لوگ چینی کھاتا, اس کے لیے چینی سب کچھ ہے, ان کو نقصان پہنچایا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو این آر او نہیں ملنے لگا. اور میں آپ کو سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں. اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں, جو طاقتور ہیں وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں. اب سارا جو ملک کا ٹاپ, جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور, وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں, سب کی شوگر ملز ہیں. اب وہ شوگر میں آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے. اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا. لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے, اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے,
5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے, انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ. اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ. تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے. اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ. یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں, یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں, ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں, ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں, نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں. چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں. چینی بن جاتی ہے 3 مہینے میں, گنا جاتا ہے شوگر مل میں, چینی بن گئی, لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے. اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی, لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی. جی آگے بڑھتے ہیں. پچھلی بار ایک اور ہمارے ساتھ کالر آئے تھے, صدیق صاحب سرائے عالمگیر سے. انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تھا, اس کا کیا حال ہوا ہے, ایک ویڈیو پیکیج ہے مختصر سا, وہ دیکھیں گے. میں میجر صدیق نے کہا ہے کہ میرا بیٹا جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا, اس کی یاد میں ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بن سکتا. ایم ایس صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں. اس کال کے اوپر مجھے ایک بڑا اچھا ریسپانس ملا اور انہوں نے امید دلائی, جس سے میں بہت متاثر ہوا. میرے جو پہلے جذبات تھے وہ اور تھے, اور ان کی کال سننے کے بعد میں بہت مطمئن ہو گیا کہ انشاءاللہ اس علاقے کو ایک اچھا اسپتال ملے گا, اور میرا بیٹا میجر پرویز اس کی یادگار کے طور پر ایک اچھی اسٹیبلشمنٹ وہاں بن جائے گی. جی وزیر صاحب, ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا برا حال ہے, کچن نہیں چل پا رہا, اکانومی کے کیا حالات ہیں, ذرا ہمیں بتائیے, اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں, ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتا دیا نا کہ یہ جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں, کارٹیلز یا مونوپلی بنا لیتے ہیں, جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے, یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک یہ پہلی دفعہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے, نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے سے بار بار, اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں, انفلیشن کو روکیں, قیمتیں روکیں, اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں, یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آیا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی. پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا, کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں. یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے. یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا, سری لنکا, ترکی, امریکہ, بھوٹان, بنگلہ دیش, چائنا, ہندوستان, یہ سب سے زیادہ سستا آج پٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے. ہم اس کے اوپر آرام سے تھوڑی ایکسائز لگا کے, لیوی لگا کے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ہم نے صرف اس کو سب سے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ اور نہیں ڈال سکتے ہم, اور ہم احساس ہے کہ جب آپ یہ بڑھاتے ہیں تو ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے. یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے سب سے کم پٹرول رکھا ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. جو پرابلم آ رہا ہے میں ذرا بھی آپ کو بتا بھی دوں, اس وقت دنیا کے اندر کموڈٹی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. میں اب آپ کو ذرا یہ ورلڈ بینک کی سروے ہے, اس کے اندر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اب ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ جو انرجی ہے, بجلی, گیس وغیرہ, وہ 64% اوپر گئی ہے دنیا میں. نان انرجی 30% اوپر گئی ہے. کھانے پینے کی چیزیں 29.4% اوپر دنیا میں گئی ہیں. میٹلز
یعنی سریا وغیرہ جو چیزیں استعمال 41% دنیا میں اوپر گئی ہے. کروڈ آئل 84% اوپر گیا کیونکہ ایک بار نیچے آ کے پھر اوپر گیا. کاٹن دنیا میں 44% اوپر گئی ہے. پام آئل یہ جو ہم سب جو گھی مہنگا ہے جو لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر گھی امپورٹ کرتے ہیں, پام آئل 54.8% اوپر گیا دنیا میں. سویا بین آئل 36.6% اوپر گئی ہے. چینی دنیا میں 14%, 5% اوپر گئی ہے. تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ جب سے کووڈ آئی ہے, جو کرونا کی وجہ سے سپلائز افیکٹ دنیا میں اس کا امپیکٹ گیا ہے. میں صرف ایک بلومبرگ کی یہ انٹرنیشنل چیز ہے, یہ ایگریکلچر کا, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فوڈ انفلیشن دنیا میں اور پاکستان میں کدھر گئی ہے. یہ میں دو ہیں, یہ اوپر ہے پاکستان کی لائن اور یہ نیچے ہے یہ دنیا کے اندر. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں, پاکستان پھر بھی ہم اس کو اس طرح نیچے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کی یہ ذرا قیمتیں دیکھیں کہ یہ کس طرف اوپر جا رہی ہیں. میں پہلے تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی جزیرہ نہیں ہے, ہم جو دنیا میں ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے ہمیں. لیکن میں آپ کو اب جو چیز جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ دوسری چیز جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ ہے بجلی. جب بجلی اوپر جاتی ہے تو دنیا میں قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں. پاکستان میں ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے بجلی کی وجہ سے. تو میں صرف آپ کو بجلی کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. وہ میرا گراف کدھر ہے, وہ بجلی والا جو تھا. اچھا جی, یہ ذرا دیکھ لیں, اسکرین پہ بھی آ جائے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں بجلی کا مسئلہ کیا ہے. بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے, وہ سارے کانٹریکٹ ہمارے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے سائن ہوئے. ہمارے جو آئی پی پیز کے کانٹریکٹس تھے وہ کوئی 30 سال پرانے کانٹریکٹس ہیں, وہ سائن کیے گئے. گیس کا کانٹریکٹ جو سائن کیا گیا تھا قطر سے, وہ ہمارے آنے سے پہلے کا سائن کیا گیا تھا. اور جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کیپیسٹی پیمنٹ. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ کیا ہے ایک بجلی گھر سے کہ آپ بجلی بنائیں, جتنی بھی آپ بجلی بنائیں گے گورنمنٹ خریدے گی, اور اگر گورنمنٹ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے ہم آپ کو پیسے پورے دیں گے. یہ ہے کانٹریکٹ جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. یہ بڑا ضروری آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے سے اس وقت ہوا کیا. جب نون لیگ کی حکومت آئی تو جو کیپیسٹی پیمنٹس تھی وہ تھی 180 ارب روپیہ. یہ ذرا نوٹ کر لیں یہ ساری فگرز. ان کے جب 2013 میں 180 ارب روپیہ تھا. جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں تو وہ پہنچ گئی 484 ارب روپے پہ. آج وہ پیمنٹ کھڑی ہے 900 ارب روپے پہ. اور 2023 میں یہ کیپیسٹی پیمنٹ چلی جائے گی 1455 ارب روپے پہ. 1455 ارب روپے کا مطلب یہ کہ اگر ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں یہ پیسہ دینا پڑے گا. اب یہ ہم نے کانٹریکٹ نہیں سائن کیے, یہ ہمارے اوپر یہ پورا بوجھ پڑا ہوا ہے جو پچھلے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں. ہماری مشکل کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم اب کس طرح, اور انہوں نے بجلی کی اتنی جو بجلی یہ بنے گی وہ اتنی زیادہ بنا دی ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اتنی بجلی کی. ہم وہ اتنی بجلی استعمال ہی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ گرمیوں میں اور سردیوں میں پاکستان میں بجلی کے اندر 3 گنا زیادہ فرق پڑتا ہے. گرمیوں میں اگر ہم بجلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ زیادہ استعمال ایئر کنڈیشن 24,000 میگا واٹ, تو سردیوں کے اندر وہ پہنچ جاتی ہے 9,000 میگا واٹ پہ. لیکن پیسے ہمیں پھر بھی پورے دینے پڑتے ہیں. تو پہلے یہ آپ مسئلہ سمجھ. لیکن ہم نے کیا جب سے آئے ہم نے پہلے تو آئی پی پیز کے ساتھ بات کی جو پرانے یعنی جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے ہم نے ری نیگوشیٹ کیے ان سے باتیں, اور مجھے بڑا اپنی ٹیم کے اوپر فخر ہے کیونکہ جب آپ یہ کانٹریکٹ سائن کر لیں تو اس کے بعد آپ ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹرائیبیونلز میں چلے جاتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر آپ کو پھر آپ کو فائن ہوتا ہے جس طرح ریکو ڈیک کے اندر. کیونکہ
ہم نے وہ کیا نہیں, وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس پہ چلے گئے اور ادھر پھر ہمیں فائنز ہوئے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بجلی میں کیا کیا. ہم نے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹس تھے اس میں 134 ارب روپے کا ایک دم ہم نے کم کروائے, 134 ارب روپے, اور 20 سالوں کے اندر 770 ارب روپے کی کمی کروائی ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئی ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ جو پرانی گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے تھے. دوسری چیز جو قطر ہے, قطر کے ساتھ کہ جو ایل این جی کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا پچھلی حکومت نے, وہ 13.37% برینٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا, 13.37% برینٹ کے اوپر. ہم نے جو قطر سے کانٹریکٹ سائن کیا یہ ذرا دیکھ لیں, 10.2% پہ وہ اسی قطر سے کیا. اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستان کو $300 ملین کا ہر سال کم ہمارا خرچہ ہوگا. 10 سالوں کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے $3 ارب کا ہمیں کم خرچہ پڑے گا. یہ ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مسئلے ہمیں مہنگائی کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اس میں ایک تو انٹرنیشنل قیمتوں اوپر چلی گئی, ہم اس کا کیا کریں؟ جدھر ہم کر سکتے تھے پٹرول, ہم نے سب سے علاقوں کے اندر کم پٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ہم نے ان کے اوپر لیویز اور ٹیکسز نہیں لگائے. جو بجلی کے کانٹریکٹ ہیں بدقسمتی سے ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیونکہ پرانے کانٹریکٹس ہیں, ہم چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں, ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے. انٹرنیشنل کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے, ہم کوشش کر کے آئی پی پی سے ہم نے ان کی قیمت کم کی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے, ہماری اب ٹیم نے یہ کم کر دیا ہے. اور جو پھر گیس کا کانٹریکٹ, کیونکہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے, زیادہ گیس ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہے, تو گیس کا بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کم قیمت کے اوپر گیس لی ہے تاکہ عوام کے اوپر کم بوجھ پڑے. کر رہا ہوں لاہور سے. جی میرا وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال ہے کہ سال 2015 میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن والوں نے ایک سکیم لانچ کی تھی جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 5 لاکھ روپیہ سرکاری ملازمین سے لے کے ان کو 12 گاؤں میں پلاٹ دیے جائیں گے. تو 2015 سے سر ہم نے یہ 5 لاکھ روپیہ جمع کروایا ہوا ہے اور 2021 آ گیا ہے اور ابھی تک نہ ہمیں پلاٹ دیے گئے ہیں اور نہ ہی ہماری رقم کا کوئی اتا پتا ہے کہ وہ کس جگہ ہے. اگر ہم ریلیونٹ افسرز کے پاس جائیں تو وہ بس ٹاماٹول لیتو لا سے کام لیتے ہوئے ٹاماٹول کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور یہ جو اسکیم ہے اس حوالے سے وزیر اعظم آفس جو ہے آپ سے رابطہ کر لیں گے, آپ کا نمبر کنٹرول روم میں آ گیا ہے, آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا. ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو موقع ملے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خان صاحب میں محمد ثقلین فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا کام ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی معاشی ٹیم کو مبارکباد دوں گا جس حوالے سے آپ نے ٹیکسٹائل کو یعنی کہ لیا ہے. اس طرح یعنی کہ میرے 25 سال کے کیریئر میں آج تک کسی بھی حکومت میں نہیں لیا. دوسرے نمبر پہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے پچھلے 10 ماہ میں ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہوئی ہے ٹیکسٹائل کے اندر, اور اس میں الٹیمیٹلی ایک 2 پوائنٹ یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے اندر کرونا کے کرائسس زیادہ ہیں جس وجہ سے ہمارے پاس آرڈرز زیادہ آئے ہیں. تو ہمارا ایک اپنا فیئر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیکسٹ کو جیسے ادھر سچویشن سٹیبل ہوتی ہے تو ہماری آرڈر کی کوئی جو ہے یعنی کہ کہہ لے کہ ریشو وہ ڈاؤن نہ ہو جائے. تو اس سلسلے میں ایک سجیشن تھی کہ گزشتہ 15 سال سے یو ایس اے ڈزنی کا بزنس ہمارا بند ہوا ہے کمپلائنس ایشو میں, جس میں بلدیہ کی فیکٹری میں آگ کا ایشو بھی موجود تھا. تو اس پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کی حکومت ڈزنی کے بزنس کو وہ کرے کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا بزنس ہے کہ اگر یہ کنٹریز سے تھوڑا سا بزنس یعنی کہ بنگلہ دیش انڈیا میں جاتا بھی ہے کووڈ ریسٹوریشن کے بعد تو ہماری انڈسٹری اس پہ سروائیو کر سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم صاحب ایک سوشل میڈیا پہ سے ملا جلا انہوں نے بات کی اکانومی کی, تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید درستی کہتی ہے کہ اکانومی آپ نے آ کر اس کی تباہی کر دی ہے, تباہ حال ہو گئی ہے اکانومی. اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ آج اکانومی کی کیا اوور آل سچویشن ہے. جی میں چلے انہوں نے بھی ٹیکسٹائل کی بات بھی کی اور
اور میں بھی یہ بار بار دیکھتا ہوں، جو منہ کھولتا ہے کہ جی اکانومی تباہ ہو گئی، ملک برباد ہو گیا، ٹی وی پہ بھی بدقسمتی سے ایک بڑا نیگیٹو ہی آتا رہتا ہے. وہ لوگ بیچارے مجھے کہتے ہیں جی ہم ٹی وی نہیں دیکھتے، ہمیں 2 گولی ڈسپرن کھانی پڑتی ہے ٹی وی کے دیکھنے سے پہلے. وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہو گیا تو تباہ ہو کے مارے گئے. میں اپنی چلے اپوزیشن تو کیا کہے، اپوزیشن نے تو کہنا ہی ہے، وہ تو جو اگر ہم الٹا بھی لٹک جائیں تو وہ کہیں گے نہیں جی ایک ٹانگ سے لٹکو دو نہیں، ان کا تو کوئی فرق. جو ہمارے میڈیا میں لوگ ہیں، میں ذرا ان سے تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا اور سارا کچھ اور یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، دیکھیں پہلے تو اس کو ذرا پرسپیکٹو میں ڈال دیں. مانا مہنگائی ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ دنیا کے اندر مہنگائی ہے. ہاں ہم پورا لگے ہوئے ہیں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے. میں نے خود آپ کو کہا کہ میں نئے فائنانس منسٹر شوکت طرین کو لے کے ہی اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ تم نے مہنگائی کم کرنی ہے، جو بھی ہم کر سکیں. کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں، کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. لیکن مہنگائی کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب 2-2.5 سال میں حکومت آئی ہے، جو 50 سال میں جو تباہی مچی ہوئی ہے ملک کی، یا 30 سال میں خاص طور پہ یہ جو 2 جماعتیں آئی ہیں جنہوں نے سوائے لوٹ مار کے کیا کچھ نہیں ہے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں شریف خاندان کے، وہ بھی بیٹھا ہوا، اس کے بیٹے بھی، نواز شریف کے بیٹے بھی، وہ جھوٹ بول کے باہر چلا گیا، بیٹے باہر ہیں. شہباز شریف کا بیٹا باہر ہے، جیسی پتہ چلا اس کو کہ اس کا ٹی ٹی کا کیس ہے وہ باہر بھاگ گیا. اس کا داماد باہر بیٹھا ہوا ہے، کرپشن کے کیسز ہیں نیب پہ. اسحاق ڈار باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر جبر. اور یہ سارے زیادہ تر باہر بھاگے تھے جب نون لیگ کی حکومت تھی، اپنی حکومت میں باہر بھاگے ہوئے تھے. اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں. آج تو پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے. آج تو آپ کو سب کے سامنے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تحریک انصاف کی حکومت ہو، عدلیہ کو کنٹرول کرتی ہے، عدلیہ کے آزاد فیصلے ہیں. تو آپ کو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ نے چوری نہیں کی، آپ کیوں نہیں آ کے اپنی عدالت پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں؟ میرے اوپر آپ نے انتقامی کارروائی کی تھی. میرا 2002 کا لنڈن کا فلیٹ ڈکلیئر تھا. مجھے 8 مہینے عدالت میں کھڑے کر کے ہر سوال پوچھا گیا، اور میں پاکستان سے حلال کی کمائی کا پیسہ فلیٹ بیچ کے پاکستان لے کے آ رہا ہوں، بینکنگ چینل سے لے کے آ رہا ہوں. پھر بھی 8 مہینے انہوں نے میرے سے ایک سوال پوچھا اور ثبوت مانگے. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہ ثبوت نہیں دے سکتے کہ یہ جو بیٹے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہتے ہیں، جو مریم نواز کے نام پہ 4 بڑے بڑے محل ہیں مے فیئر میں، ایک یہ بتا نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا، کون سی منی ٹریل ہے، اور ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے. اور پھر ابھی یہ جو شہباز شریف ڈرامے کر رہے ہیں، 7 ارب روپے کی، 7 ارب روپے کا صرف ایک کیس ہے. باقی تو انہوں نے جو ان کے اوپر جو چیزیں ہیں، جو انہوں نے پیسہ باہر بھجوایا، تو کسی کو اندازہ نہیں ہے. ہم سب لندن جانتے ہیں، میں جانتا ہوں لندن کو، مجھے پتہ یہ کدھر کدھر رہتے ہیں. برطانیہ کا پرائم منسٹر ان گھروں میں نہیں رہ سکتا جدھر ان کے بیٹے رہتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فکر نہیں ہے، بجائے وہاں باہر بیٹھ کے شور مچانے کے کہ انتظار کریں جی کہ این آر او ملے گا، تو پھر جس طرح مشرف کے دور میں باہر بیٹھ چلے گئے، وہاں جب این آر او ملا واپس آ گئے. اس بار یہ این آر او نہیں ملنے لگا. این آر او تو ملنا چھوڑیں، میں گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. اب آ جائیں جی اس چیز کے اوپر. ہم بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہر روز کہ یہ بھی تباہ ہو گیا، وہ بھی. یہ اب تو تباہ نہیں ہوا. یہ ادارے جو تباہ ہوئے ہیں، یہ جو سارے ہمیں ملے ہیں، یہ کوئی 1 سال 2 سال میں تو نہیں ہوئے. اور یہ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، ایک نیا ادارہ بنانا بڑا آسان ہے. ایک پرانا ادارہ جو خراب ہوا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. مثال دیتا ہوں، ہم نے 3.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل کھڑا کیا پشاور کے اندر، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. ہم وہ سرکاری ہسپتال جو ایل آر ایچ اور یہ جو گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹل تھے، وہ 7 سال سے لگے ہوئے ان کی اصلاحات کرنے، اور ابھی فرق پڑنا شروع ہوا ہے. آہستہ آہستہ فرق پڑتا ہے.
سو یہ یاد رکھ لیں کہ جب ایک ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو پہلے میں ابھی اکانومی پہ بھی آنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں, ہم نے ایک سال میں ان کے جو لاسز تھے, یہ جو خسارہ کر رہے تھے, 286 ارب روپے کا خسارہ کر رہے تھے, اس کو ایک سال میں ہم نے 143 روپے پہ لے آئے ہیں, یعنی آدھی سے بھی کم خسارہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب کیا اصلاحات ہو رہی ہیں. پھر اب میں آتا ہوں اکانومی کے اوپر. ہمیں جو اکانومی ملی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی جو ڈالر اندر اور باہر جا رہے تھے, میں تاریخی 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا جو پاکستان تاریخ کا سب سے بڑا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریزروز تھے وہ 10 ارب ڈالر پہ گر چکے تھے. اور جو ہماری لائبلٹیز جو ہم نے قسطیں دینی تھیں, جو ہم نے باہر بیرون ملک, وہ اس سے زیادہ تھے, یعنی کہ ہم بینکرپٹ تھے. اب اس سے آ جائیں آپ. میں صرف اپنے میڈیا لوگوں کو بھی, عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کہیں گے کہ مثلا ایک گھر بینکرپٹ تھا تو کیسے کہیں گے, وہ اگلا کہے گا نہیں جی آپ نے ٹھیک نہیں کیا. کیسے فیصلہ کرے گا, کون فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے؟ اسٹیٹسٹکس, اعداد و شمار یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ اب سنیں ذرا, 20 ارب تقریباً 19.2 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. آج جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے, اور سرپلس میں 10 مہینے سے سرپلس میں ہے. یہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں ہم جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں, باہر جا رہے ہیں وہ کم ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے, ہمارے جو ریزروز ہیں, جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, وہ اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں. جو بالکل ایک طرف نیچے چلے گئے تھے, ڈیفالٹ کی طرف تھے, اور سعودی عربیہ اور UAE اور چائنا ہمیں پیسے نہ دیتے, ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے, اور ہمارا روپیہ پتہ نہیں 250-300 روپے کا ڈالر ہونا تھا, اور آج تباہی مچی ہونی تھی. تو آج ہمارے جو ریزروز ہیں وہ مجھے فخر ہے کہ وہ 15.6 پہ پہنچ گئے ہیں, بڑھ رہے ہیں ریزروز. اور دوسری چیز, جو روپیہ ہمارا گر رہا تھا, اور روپیہ ہمارا گر اس لیے رہا تھا کہ ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج تھی. آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا, ایک وقت پہ 166 پہ پہنچ گیا تھا جب کرونا کا کرائسس تھا. آج ہمارا روپیہ 152 پہ پہنچ گیا ہے, اور اوپر آیا ہے, پچھلے چند مہینوں میں تکڑا ہوتا گیا ہے. اس کی وجہ کہ ہمارے ریزروز بھی ہیں, اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 13.5% بڑھی ہیں. نون لیگ کے 5 سالوں کے اندر ایکسپورٹس کی 0 گروتھ تھی. آج ہماری ایکسپورٹس کی 13.5 اس کی گروتھ ریٹ ہے. ہمارے جو روشن ڈیجیٹل ہم نے اناؤنس کیا, اس میں 1 ارب ڈالر آ چکا ہے 10 مہینوں میں. ہمارا جو یورو بانڈ ہم نے فلوٹ کیا, 2.5 ارب ڈالر اس کے اندر آیا. اس کا مطلب انٹرنیشنل کمیونٹی کا کانفیڈنس آ گیا ہمارے میں. ہمارا جو اب یہ دوسری چیز فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, یعنی ملک میں آمدنی اور خرچے کے اندر اگر ہمیں قرضوں کی قسطیں نہ دینی پڑیں, اور جو پرانی گورنمنٹ سے لیے ہوئے تھے, تو ہم اب 410 ارب روپے کے ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں. خسارے سے ہم آج سرپلس کے اندر ہیں. جو FBR ہے, ہماری آمدنی جو بڑھ رہی ہے, ہمارا جو FBR ہے وہ 11% پچھلے 10 مہینے میں ہماری آمدنی بڑھی ہے. جو مارچ تھا 50%, یعنی ریکارڈ تقریباً 50% ہماری مارچ میں ہماری اس کے اندر اضافہ ہوا ہے ہماری FBR کی, ہماری آمدنی میں. اور اپریل میں اس سے بھی زیادہ جا رہا تھا. بدقسمتی سے جو آخری ہفتہ تھا جس میں کرونا کی وجہ سے جو شاٹ ڈاؤن ہوا, تو اس سے ہمارا ریونیو کم ہوا ہے. اب ذرا دیکھتے جائیں بزنس ایکٹیویٹی. اب کہتے نہیں جی تباہی ہوگی, ملک تباہ ہو گیا, مارا گیا, سب کچھ ہو گیا. یہ ذرا سنیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس میں روزگار بھی ملتا ہے, جس میں ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ, بڑی انڈسٹری. اس میں 7.5% اس کی گروتھ ریٹ ہے, یعنی وہ بڑھ رہی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری انہوں نے سن لیا, انہوں نے کہا کہ جب سے وہ جانتے ہیں یہ کبھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اتنا زیادہ امپروومنٹ نہیں آئی, لیبر نہیں مل رہی ٹیکسٹائل کی. آج ساری ٹیکسٹائل فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے.
یعنی جو ہم نے پالیسیز بنائی تھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کرنے کے لیے، اس کی نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں 19%. یہ کبھی اس سے اتنی بڑی سیمنٹ کی سیل. اس کا مطلب جب سیمنٹ جب آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے 30 اور انڈسٹریز اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ساری آپ کی اکانومی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. اور ابھی وہ پوری طرح پیس نہیں ہوا، ابھی پوری طرح نہیں چل رہی ہماری. میں نے جو شروع میں کہا تھا جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، جو غریب لوگوں کے لیے گھر ہے، وہ ابھی تک بینکوں کو عادت نہیں پڑی ان کو قرضے دینے کے لیے، وہ پوری طرح نہیں چل رہی. اس کے باوجود آج ہماری ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہے. اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. موٹر سائیکل 21% موٹر سائیکل کے اندر سیلز میں اضافہ ہوا ہے. ٹریکٹرز 58% اضافہ ہوا ہے ٹریکٹرز کی سیل میں. گاڑیوں میں 20% اضافہ ہوا ہے. اور ٹویوٹا موٹرز والے جو انڈس موٹرز ہیں انہوں نے کہا جب سے ہم نے ٹویوٹا کا پلانٹ لگایا ہے سب سے زیادہ ہماری گاڑیاں اب بکی ہیں. اس کا مطلب کچھ تو ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ تو آ رہا ہے جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، اکانومی تو چل رہی ہے. پھر کراچی، جو کراچی سٹاک ایکسچینج ہے وہ بلومبرگ کہتا ہے کہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک ایکسچینج ہے. 66% اس میں اضافہ ہوا ہے. پھر آئی ٹی کی ایکسپورٹس، یہ جو ہمارا آگے فیوچر ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں 44% ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں اس سال. اچھا اب آ جائیں 65% ہماری پبلک تو رہتی ہے دیہات میں. اب یہ لوگ جب کہتے ہیں جی ملک تباہ ہو گیا، آج ذرا دیہات کے اندر حالات دیکھیں. ایک تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ اگر ٹریکٹروں کے اندر سیل 58% ہوئی ہے تو کچھ تو، اور یہ جو موٹر سائیکل یہ دیہات کے اندر کچھ تو چینج آیا ہوگا، اور وہ میں بتاتا ہوں کیوں آیا. پہلے تو ہم نے قانون پاس کیا کہ گنے جب کسان اپنا گنا لے کے جاتا ہے شوگر مل کے اندر اس کو اسی وقت پیسہ دینا چاہیے. پہلے کسانوں سے ظلم ہوتا تھا، کٹوتی ہوتی تھی. اس کو اگر گنے کی قیمت 180 ہے تو اس کو 120 پہ فارغ کر دیتے تھے، اس کو ایک سال پیسہ نہیں دیتے تھے. ہم نے قانون بنایا کہ گنے والے جو بیچارہ کسان محنت کرتا ہے سارا، اس کو اسی وقت پیسہ ملے گا. کبھی گنے والوں کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملا جتنا ہمارے دور میں ملا ہے. اور اس کی وجہ سے گنے کی جو پروڈکشن ہے وہ 22% گنا کی پروڈکشن بڑھی ہے پاکستان میں. مونگی چاول 13.6% بڑھا ہے کیونکہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے، پہلی طرح ان کو پیسہ ملا ہے. گندم کے اندر ہم نے ان کو جو ریٹس دیے اب گندم کے 500 ارب روپیہ گیا ہے گندم، صرف گندم کے لیے اضافی کسانوں کے پاس. جو مکئی ہے 27.4% مکئی بڑھی ہے پاکستان میں، جو اس کی پروڈکشن بڑھی ہے. لائف سٹاک 2.6%، اس میں ہمیں اب کافی کام کی ضرورت ہے. ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ 1100 ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے اس سال. تو جو اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ برے حالات ہیں، تو جو 65% پاکستان جو دیہاتوں میں رہتا ہے ان کے پاس تو کبھی اتنا پیسہ آیا ہی نہیں جتنا آپ پہنچا ہے. تو یہ جو بیٹھ کے ہم کر رہے ہیں، کبھی پوچھیں جائیں کسانوں سے تو پوچھیں کہ ان کو پہلے سے حالات کیسے ہیں. اور یہ ابھی رکے نہیں، ابھی انشاءاللہ جو آگے ہم چیزیں کرنے جا رہے ہیں، کسان کارڈ لے کے آئے ہیں. اب ہم کریں گے کیا کہ کسان کو اگر ہم نے کسی چیز میں اس کو ہم نے سبسڈی دینی ہو، ڈائریکٹلی کارڈ کے تھرو اس کسان کے بینک میں آئے گی. مڈل مین نیچے سے نکل جائے گا، جو پیسے کاٹتے تھے بیچاروں کو ملتا نہیں تھا. پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر قسم کا، یعنی اگر کوئی مشکل آتی ہے کسان کے اوپر، ہم نے پیسے دے رہے ہیں، ہم نے کھاد کے لیے اگر کسان کو ہم نے سبسڈائز کرنا ہے، ہم اب ڈائریکٹلی، جو پنجاب نے شروع کیا یہ انشاءاللہ کے پی میں بھی آ جائے گا، ڈائریکٹلی کسان کو پیسہ پہنچے گا اس کے پاس. کوئی بیچ میں اس کے آدمی نہیں ہوگا جو کہ اس کو تنگ کرے گا یا پیسہ کاٹے گا. تو میں ذرا اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، جب ہماری انڈسٹری بڑھ رہی ہے، جب یہ ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں، تو یہ جو بیٹھ کے ہر روز ہمیں مایوس کر دیتے جو ملک تباہ ہو گیا، مارا گیا، یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کی اکانومیز کنٹریکٹ کر رہی ہیں. آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں آج،
22 करोड़ लोग, मैं फिर से कहता हूँ, कोरोना की वजह से गुर्बत की लकीर के नीचे गए हैं। अब और बरतानिया में देखें 10% उनकी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट की है। उस दौर के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी इकॉनमी को भी बचाया है, अपने लोगों को भी कोरोना से बचाया है अब तक। और माशाअल्लाह हमने अपनी इस वक्त मुल्क को उधर रख दिया है कि इंशाअल्लाह अगर हम इसी तरह चलते रहें तो हम वही उस खुशहाली की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ हमारी कोशिश थी। आखिरी 2 कॉलर से अब हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं लाइन पर कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जी डॉक्टर शाहिद अब्बासी बोल रहा हूँ पिंडी से। जी जी डॉक्टर साहब। यहाँ मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल ये है, पहले तो उनको सलाम देना चाहता हूँ। जी जी। तो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे मामला हैं जिस पे वो अपना रिजल्ट जाहिर करते हैं कि माफिया से लड़ना है, गुर्बत से और बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं कि जिस चीज पे वो बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं वो है उनका माहौलियात और एनवायरनमेंट, उनका काम जिसको इंटरनेशनली भी एक्लेम किया गया है। मेरा ताल्लुक मरी से है, तो मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस पर दिलाना चाहता हूँ कि मरी की कुदरती हुस्न जो होता है और बेहंगम जिस किस्म की वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसने तो बिल्कुल मरी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। पहली बात यह है कि वो इस कोविड के दौरान भी वहाँ हर वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो कंस्ट्रक्शन का जो सारे का सारा जो मलबा है वो जंगलों में फेंका जाता है। और इन दी लॉन्ग रन मुझे लगता ये है कि अल्लाह ना करे कि 2005 वाला ज़लज़ला आ जाए या उसके बाद कुछ सीवरेज का पानी के बहुत सारे मसाइल मरी के आगे मुझे नजर आ रहे हैं। जी आपका सवाल समझ आ गया। मरी का कुदरती हुस्न जो है उसको तबाह किया जा रहा है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जा रही है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं। एक कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई भी इस गवर्नमेंट आई है जो माहौलियात की फ़िक्र कर रही है। पहले हमने 1 अरब दरख्त उगाए पख्तूनख्वा में, क्योंकि पाकिस्तान में जो ट्री कवर है, जो दरख्तों का कवर है, वो सबसे हमने अपने जंगलात ख़त्म कर दिए हैं। यानी वो मुल्क जहाँ दुनिया जंगलात उगाती है, हमने जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे जंगल थे वो ख़त्म कर दिए। तो ये पहली हुकूमत आई है जिसने पहले पख्तूनख्वा के अंदर 1 अरब दरख्त उगाया, अब 10 अरब दरख्त उगा रहे हैं और शहरों के अंदर अर्बन फॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ये जो मियावाकी एक टेक्निक है जिस पे एक थोड़े इलाके में आप दरख्त उगाते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देती है, जो पोल्यूशन को फाइट करती है, क्योंकि हमारे शहरों के अंदर पोल्यूशन बड़ी तेज़ी से जा रही है। ये दूसरी आपने जो बात की अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, उसकी सबसे पहले तो हम अब मास्टर प्लान्स बनाने लगे हैं। शहरों के मास्टर प्लान ही आउटडेट हो गए हैं। इस्लामाबाद 20 सालों में 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। लाहौर पिछले 20 साल में 1.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब ये शहर इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे और प्लानिंग के बगैर, तो आगे तो बहुत बड़े मसले मसाइल हैं। लिहाजा हमने सबसे पहले मास्टर प्लान्स बनाए शहरों के। उस मास्टर प्लान के अंदर कौन से ग्रीन इलाके होंगे वो, फिर बाय लॉज के कंस्ट्रक्शन कैसे होनी चाहिए, ये सारे आपने जो बात की मरी और नतिया के लिए, हमने अपनी आंखों के सामने मरी को तो ख़ास तौर पे तबाह होते देखा है, क्योंकि कोई अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, रूल्स रिलैक्स कर देते, ताकतवर जो मर्जी करे, वहाँ पूछता कोई नहीं था। मैं जो इसका तरीका ढूंढ रहा हूँ, एक तो हमने शहर अपने ठीक करने हैं, ग्रीन एरियाज बचाने हैं, शहरों के अंदर हमने दरख्त लगाने हैं, फिर ट्रीटमेंट प्लांट, मैंने आपको पता है इस्लामाबाद का ट्रीटमेंट प्लांट पहली दफ़ा जो सीवरेज ट्रीट करता है वो अब हमने चलाया है। वो पता नहीं कितने सालों से बंद था, तो सीवरेज सारी फेंक रहे थे हम अपने वो रावल लेक में या दरियाओं के अंदर। तो पहली दफ़ा ट्रीटमेंट हमने, ये सारी चीज़ें अब हम कर रहे हैं। कोशिश ये है कि हम अपने दरिया भी साफ़ करें, अपने शहर भी प्लान करें, शहरों के अंदर हरे एरियाज़ बनाएं, जिस तरह ये जो नई टेक्निक्स हैं, मियावाकी फॉरेस्ट जो कि ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले हैं। फिर अब नए हमने टूरिज्म, जिस तरह मरी और नतिया गली है, इस तरह के मैं पाकिस्तान के अंदर 20 और ऐसे हमने अब टूरिस्ट के स्टेशन बनाने। हमारे पास बहुत जगह हैं पाकिस्तान में, अंग्रेज़ों के बाद हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम भी यहाँ कोई एक टूरिज्म की जगह बना सकें। तो अब हम वो चूज़ हमने की हुई हैं पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन अब उनको डेवलप करेंगे बाय लॉज के साथ। यानी सिर्फ जिस तरह स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती ये है कि वहाँ बाय लॉज हैं, वहाँ आप कानून के बगैर कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, आप कोई किसी ग्रीन एरिया में घर नहीं बना सकते, कोई दरख्त नहीं काट सकते। इसलिए
स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत है, हमारे उससे ज़्यादा खूबसूरती है, लेकिन कोई कानून नहीं है। तो वो कानून के साथ इंशाल्लाह हम अब अपने ये जो सारे अपनी टूरिज्म के लिए नए नए हम अब अपने ये स्टेशंस खोलेंगे। जी, आखिरी कॉलर आज की इस नशस्त के हमारे साथ कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल भाई, मेरा नाम शेख मोहम्मद उस्मान है जी, और मेरा ताल्लुक मीरावाली से है जी, और मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई में मुकीम। जी जी, मेरा क्वेश्चन जो खान साहब से है वो रिगार्डिंग ओवरसीज पाकिस्तानी होने के नाते से एक पैलेस्टीनियन इशू से है कि 7 मई को इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के ऊपर और फलस्तीनों के ऊपर हमला किया, और वो जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात। वील टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम द पीएम एज, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। हम कब सिर्फ बुरे को बुरा कहने से ही पे ही गुजारा करेंगे, उससे 1 स्टेप फॉरवर्ड होंगे। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्कीम, मैं एज एन एग्रेरियन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट आज से करीबन 5 से 7 साल पहले एक स्कीम अनाउंस हुई थी फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, जिसमें 12.5 किले और 25 किले जमीन अलॉट की गई थी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को, जो कि स्कीम नहीं चल सकी और खत्म हो गई। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन और रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर लाना चाहते हैं एज पर द विजन ऑफ खान साहब, तो इस स्कीम का बहुत हेल्पफुल होगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल को आप मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर लगा के देखें। सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, इसलिए मैं इसका भी जवाब देता हूँ। सबसे पहले कि जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया है इसराइल ने, और वो भी उस रात पे 27वीं रात में और मस्जिद अल-अक्सा में, मैंने तो उसकी मज़म्मत की है, लेकिन मैंने शाह महमूद कुरैशी को अपने फॉरेन मिनिस्टर को कहा है कि वो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से भी इमीडिएटली बात करें, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। मैंने प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान से ख़ुद हमने जो बातें की थी इस्लामोफोबिया के ऊपर, कि जिस तरह इस्लाम के ख़िलाफ़ आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ज़्यादा जानते हैं कि ये पूरा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी नहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो कैंपेन चल रही है इस्लामोफोबिया की, इस पर भी हमने इकट्ठी बात की कि हमें एक सबको मिल के इसका मुकाबला करना चाहिए। एक मुल्क कुछ नहीं कर सकता, हम एक जो भी करेंगे ना वो एक मुल्क को अहमियत नहीं देते, लेकिन अगर हम मुसलमान मुल्क मिल के करेंगे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसराइल ने जुल्म किया फ़लस्तीनियों पे, पहले तो इसके ऊपर करें और फिर ओवरऑल इस्लामोफोबिया को लें। एग्रीकल्चर की बात की आपने, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान का एग्रीकल्चर में। हम अब एग्रीकल्चर के अंदर जो अपनी ज़राई इस्लाहत हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने इसके ऊपर ज़बरदस्त काम किया। हम अब आपके सामने हर 2 हफ्ते के बाद एक नई इस्लाहत लेके आएंगे। एक तो किसान कार्ड है जो कि एक छोटे किसान की मदद करेगा। देखें, हमारा तकरीबन 65% जो किसान है ना, उसकी 5 एकड़ से कम ज़मीन है, और चाइना ने गुर्बत कम करने के लिए इस छोटे किसानों को इनकी मदद की थी। ये खुद नहीं कुछ कर सकेंगे, इनके पास पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है। एक तो किसान कार्ड हम लेके आए इनके लिए, उसके अलावा अब हम इनको नई टेक्निक्स के लिए पूरा एक वर्कफोर्स, लेकिन वो हम प्राइवेट सेक्टर से लेंगे ताकि इनको नई टेक्निक्स बताई जाए। फिर सीड डेवलपमेंट के लिए हम अब पूरा काम कर रहे हैं, अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ठीक कर रहे हैं, चाइना से अलहदा मदद दे रहे हैं। हम अब अभी से सोचना शुरू हो गए हैं कि जिस रेट से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें आगे बड़ा मसला पड़ेगा। अब गंदम हमारी इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है, अल्लाह का करम है, रिकॉर्ड गंदम पैदावार हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है वो कम पड़ गई है। 10 साल पहले हमने अभी एक्सपोर्ट करनी शुरू कर देनी थी, लेकिन 10 साल में हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमें अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ी है। लिहाजा एक पूरा अब हम लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्लान कि हमने कैसे अपने कौम के लिए अनाज पूरा करना है, कैसे अपनी यील्ड्स बढ़ानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूध है, ज़्यादातर दूध पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर मिलावट है, बल्कि कई ऐसी जगह दूध के नाम पे जो बेच रहे हैं वो दूध ही नहीं है। वो हमने जो रिसर्च की है,
تو پہلے تو یہ ملاوٹ والا دودھ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ بچے پیتے ہیں، اس میں پروٹین ہوتی ہے، یہ ہم بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کے اوپر پہلے تو ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے، پنجاب میں کئی جگہ کے اوپر ٹیسٹنگ شروع ہو گئی. پہلے تو یہ ہو گیا، لیکن ہم نے اب دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اپنی جو ہماری جو گائے اور بھینسیں ہیں ان کی پیداوار بڑھانی ہے. اب یہ سوچیں کہ گائے جو چائنا کے اندر ہیں، یورپ میں ہیں، ان کی 6 گنا زیادہ وہ دودھ دیتی ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی گایوں کا اگر ہم دگنا بھی کرتے تو تب بھی ہمارے پاس کافی دودھ ہوتا جاتا ہے. 6 گنا تو دور کی بات ہے. اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ان کی جینز ٹھیک کرنی ہے. باہر سے امپورٹ کریں گے سپرم تاکہ ہم اپنی گائز میں انسیمنیٹ کریں تاکہ ان کی پیداوار بڑھے. اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے اور دودھ خالص دیں اپنے لوگوں کو. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. لیکن جو میں آخر میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ 2 چیزیں ہیں جو اس قوم کو اٹھائیں گی. وہ 2 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس پہ. ایک تھی قانون کی بالادستی جو میں نے شروع کیا تھا اپنی، کہ طاقتور کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک جو مرضی ہم کر لیں یہ آگے نہیں بڑھے گا. یہ شوگر مافیا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان کے اوپر ہم کاروائی نہیں کریں گے، اور ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادارے کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دیتے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو قانون ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. پہلے کرپشن ختم ہوتی ہے اور پھر قانون نہیں آتا. پہلے قانون کی بالادستی ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو کرپشن ختم ہوتی ہے. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں تو ذخیرہ اندوزی ختم ہوتی ہے اور چیزیں سستی ہوتی ہیں. جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں اور ایک سا سب کو قانون میں، تو میرٹ آ جاتی ہے سوسائٹی میں اور وہ قوم اٹھ جاتی ہے. اس لیے کوئی آج مجھے دنیا میں ایک قوم بتا دیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں اور وہ خوشحال ہے. ایک قوم بتا دیں. اور ایک مجھے قوم بتا دیں جدھر کی قانون کی بالادستی ہے اور وہاں غربت ہے. ایک قوم بتا دیں. سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خوشحالی بھی آئی. مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پہلے قانون کی بالادستی قائم کی جس کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جو ہے تحریک انصاف کی جنگ ہے. یہ تحریک ہے، یہ مسلسل ایک جہاد ہے. اور دوسرا ایک فلاحی ریاست. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نیچے جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر اٹھائیں. ایک تو قانون جب آپ میرٹ لے آتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے. دوسرا ان کے لیے اسپیشل پیکیجز احساس میں ہم انشاءاللہ اسپیشل پیکیج، کسان کارڈ اسپیشل پیکیج آ رہا ہے. پھر ہیلتھ کارڈ جو انشاءاللہ اس ملک میں سارا ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے کے آئے گا، وہ ہے ہیلتھ کارڈ. ہر گھرانے، ہر غریب گھرانے کے اوپر پنجاب میں سال کے اینڈ میں، پختونخوا میں آ چکا ہے، ہر گھرانے کے پاس اب ہیلتھ انشورنس ہے، تاکہ ان کو فکر نہ ہو کہ اگر گھر میں کوئی بیماری ہوتی ہے اور پیسے نہیں ہیں وہ اپنا علاج کروا سکے. اس سے سارے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. ہمارے غریب علاقوں کے اندر اب پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا، ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کریں گے، ایک پورا ہاسپٹل کا جال بچ جائے گا. آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ایک صحت کا انقلاب آئے گا. اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، 2 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم. 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں. 2 شہر بنا رہے ہیں. لاہور کے اندر ایک راوی سٹی جس سے ایک پورا تبدیلی آئے گی، نوکریاں ملیں گی، خوشحالی آئے گی، گروتھ ریٹ بڑھے گی. اور پھر ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ جو ہم والٹن کے اوپر انشاءاللہ اس سے ڈائریکٹلی 1300 ارب روپے کا اس سے پیسہ جنریٹ ہوگا اور اوپر جا کے 6000 ارب روپے ہوگا. تو یہ جو ہمارے فیوچر کے بھی پلانز بنے ہوئے ہیں ملک کو اٹھانے کے لیے. اور ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس بجٹ تک پورا زور لگائیں کہ ہم اپنی قیمتیں کنٹرول کریں اور کسی طرح اپنی اکانومی کو گروتھ کریں، جس کی وجہ سے ایک نیا فائنانس منسٹر میں لے کے آؤں.